السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ نے جیسے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہاں مدرسے میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، باتیں تو ہم بہت سی مرتبہ سنتے ہیں اور بہت سی مرتبہ سناتے ہیں، لیکن دل سے نیت کر کے بیٹھو، دل میں ارادہ کر کے بیٹھو، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی
بنتی ہیں، زندگی سنورتی ہیں، وہ عمل سے سنورتی ہیں۔ اور ہم دین کی باتوں کو دھیان سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ تو اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندوں میری بندیوں تمہارے زمین پر عمل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمان پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہم سب کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ تو اگر ہم عمل کی نیت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا، اور ہدایت ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جو ماں بہنیں نماز پڑھتی ہیں وہ جانتی ہیں کہ ہم ہر نماز میں اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں۔ اللہ سے پہلے ہم اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ عبادت کے لائق تو ہیں۔ پھر ہم اللہ سے اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں لیکن جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس لیے کہ ہماری مدد کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ پھر آگے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہے، وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے سے تیری طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے سے تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ایسے راستے سے ہم سب کو بچا لینا جس راستے پر چلنے سے تو ناراض ہوتا ہو، جس راستے پر چلنے سے تیرا غضب جوش میں آتا ہو، جس راستے پر چلنے سے تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہو۔ تو ماں بہنیں اگر ہم عمل کی نیت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ لیکن میری محترمہ مائیں اور بہنیں، مجھے مختصر سے وقت میں آپ کو بتلانا یہ ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں اللہ پاک نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ قرآن کریم خود اس بات کو بیان فرماتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں میری بندیوں، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستارے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی بدن کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار نعمتیں نچھاور فرمائی ہیں، بے شمار ہم
پر احسانات کیے ہیں، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ اور ماں بہنیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ نے ہمیں خود ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اذ کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندو، میری بندیوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ اللہ فرماتے یہ تو میرا فضل ہوا، یہ تو میرا کرم ہوا، یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا۔ بل اللہ یمن علیکم، اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں، میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، ورنہ اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں، میں چاہتا تو تم کو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ میرا احسان کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے ماں بہنیں، اللہ پاک ہمیں اگر کوئی نعمت دیتا ہے اور ہم اس نعمت کی قدر کرتے ہیں، اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا احسان ماننا چاہیے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تو نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں قاعدہ ذکر فرماتے، کیا فرماتے اللہ؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں سن لو، اگر میری طرف سے کوئی نعمت تمہیں ملتی ہے اور اس نعمت پر تم شکر ادا کرتے ہو، اس نعمت کی تم قدر کرتے ہو، تو انعام یہ ہوتا ہے وہ نعمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اللہ فرماتے اگر تم میری نعمت کی ناقدری کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو۔ ہم نے ایمان کی کتنی ناقدری کی ہے؟ اب آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ ایمان کی ناقدری کیسے ہوتی ہے؟ ارے ایک مسلمان مرد ہے، ایک مسلمان عورت ہے، مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، مومن مرد کی کیا ذمہ داری ہے، مومن عورت کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر وہ اپنی ذمہ داری پر قائم نہیں، یعنی ایمان کے بعد نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، اپنی ذات کو گناہوں سے بچانے کا کوئی اہتمام نہیں، اعمال صالح کرنے کا کوئی اہتمام نہیں، تو یقیناً یہ ایمان کی ناقدری ہے، یہ ایمان کی ناشکری ہے۔ اللہ فرماتے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری طرف سے کوئی نعمت ملے اور اس نعمت پر تم ناشکری کرتے ہو، ناقدری کرتے ہو، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ پاک وہ نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اور میرے بھائی بھی یہاں پر تشریف فرمائے، چونکہ اصل پروگرام تو ماں بہنوں کا، اس لیے میں بار بار ماں بہنوں کو مخاطب کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے اللہ پاک نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اس وقت ہمارے جتنے بھائی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی ماں بہنیں پردے میں مدرسے میں سن رہی ہیں، ہر ایک کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ پاک نے جو ایمان ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہیں؟ اس لیے کہ زندگی کے ہر نیک عمل کا مقصد یہی ہے۔ ہم فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا حج کا سفر کرتے ہیں، عمرہ کا سفر کرتے ہیں۔ زندگی میں جتنے نیک اعمال ہم کرتے ہیں، تمام کے تمام نیک اعمال کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہیں۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم نے اپنے ایمان کو سلامت رکھا، چونکہ آج ایمان کی ہمیں قدردانی نہیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے کچھ خرچ نہیں ہوا، نہ پیسہ ہم نے خرچ کیا ہے، نہ کوئی اور قربانی دی ہے۔ جنہوں نے ایمان کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے ایمان کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا، وہ ایمان کے لیے کیا کیا کر گزرے تھے۔ آج مسلمان مرد ہے، مسلمان عورت ہے، اللہ نے ماں کی گود سے مسلمان بنایا، لیکن ایمان
ایمان کا حال یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ایمان کا حال یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کو تیار نہیں، ایمان کا حال یہ ہے کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے بچانے کو تیار نہیں، اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے روکنے کو تیار نہیں، اپنے کانوں کو غلط سننے سے روکنے کو تیار نہیں، چونکہ ہم اپنی زندگی منمانی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ لیکن مردوں نے تو قربانیاں دی ایمان کے لیے، بہت کچھ قربانیاں دی۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں سن لو، اس ایمان کی محنت کے خاطر، اس ایمان کی دعوت کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے پریشان کیا گیا، جتنا مجھے تنگ کیا گیا، اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ لیکن ماں بہنیں، عورتوں کا بھی حال ایسا تھا، بڑا زبردست عورتوں نے ایمان کے پیچھے اپنا کچھ لٹایا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ تقریباً علماء نے بیان فرمایا 1,24,000 انبیاء کرام یا 2,24,000 انبیاء کرام، اور اخیر میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لیکن ہمارے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ جس نے ساری زندگی ظلم میں گزاری، جس کو ہم جانتے ہیں فرعون کے نام سے، فرعون کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فرعون ایسا ظالم تھا جس نے ظلم کی تمام حدیں پار کر لی تھی۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ کہ پالنے والا تو میں ہوں، رب تو میں ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، چونکہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک نے ایک ہی دعوت دی، او لوگو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، او لوگو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ فرعون کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سمجھ میں آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئی اور مسلمان بن گئی۔ اب فرعون ظالم تھا، فرعون تو خدائی کا انکار کرنے والا، اپنے آپ کو رب کہنے والا، خدا کا انکار کرنے والا۔ فرعون ظالم کو پتہ چلا کہ میرے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہے، میرے گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہے، اور وہ مجھے رب نہیں مانتی، وہ تو موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہیں، وہ تو موسیٰ کے رب کو پروردگار مانتی ہیں۔ اور سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا، ماں بہنیں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ ہی کرنے والے ہیں، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کر رہا ہے۔ اب فرعون ظالم کو پتہ چلا میرے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہے جو مجھے تو رب مانتی نہیں، موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے، موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون ظالم نے اپنی نوکرانی کو بلایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی 2 معصوم بچیاں ہیں، ایک 3-4 سال کی بچی ہیں، ایک دودھ پیتی بچی ہیں۔ فرعون ظالم نے اس نوکرانی سے کہا کہ ہم نے سنا ہے تم ہمیں رب نہیں مانتی، یعنی فرعون کو رب نہیں مانتی، تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے، تو مسلمان بن گئی ہے۔ فرعون ظالم نے جب اپنی نوکرانی سے کہا تو نوکرانی نے کہا ہاں میں اللہ کو ایک مانگتی ہوں، اللہ کو ایک مانتی ہوں، کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، روزی دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ارے موت دینے والا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، ارے زندگی دینے والا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اب فرعون ظالم کے سامنے اس نوکرانی نے کھل کر کہہ دیا کہ میں تجھے رب نہیں مانتی، میں تو موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہوں۔ فرعون ظالم نے، علماء نے لکھا ہے، بڑا ظلم کیا۔ اللہ پاک نے عورتوں کو کیا شان نصیب فرمائی ہے۔ میں کبھی کبھی عورتوں سے کہتا ہوں اللہ کی بندیوں، تم اپنے مقام کو سمجھو، تم اپنے مرتبے کو سمجھو۔ تمہارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا کیا مقام بیان فرمایا ہے، تمہارا کیا مرتبہ بیان فرمایا ہے، تمہاری کیا شان بیان فرمائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون نے ایک بہت بڑا، جس کو کہتے ہیں کڑھائی، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، بہت بڑے کڑھائی کے اندر، تپیلے کے اندر تیل گرم
گرم کیا اور اس تیل کو زبردست گرمایا، اس تیل کو زبردست جلایا۔ اب فرعون ظالم کہتا ہے دیکھ موسیٰ کے رب کا انکار کر دے، آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہنیں اپنے ایمان کو ضائع کر دیتی ہے، اپنے ایمان کو بیچ دیتی ہے۔ اللہ کی بندیوں، ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک بات ماں بہنیں یاد رکھنا، یہ دنیا کا وجود، یہ دنیا کا باقی رہنا ایمان والوں کی وجہ سے ہے۔ ایک ایمان والا جب تک دنیا میں رہے گا اللہ پاک پورے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ ایمان والے دنیا سے ختم تو سمجھ لینا دنیا ختم ہو جائے گی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ عورت ہے فرعون کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی، اب وہ نوکرانی اپنی 2 بچیوں کو لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئی ہے۔ فرعون کہتا ہے ارے موسیٰ کے رب کا انکار کر دے، موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے، مجھے رب مان لے ورنہ تجھے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اب فرعون ظالم نے وہ 4 سال کی معصوم بچی کو، جس کا کوئی شعور بھی نہیں ہے، ماں باپ کو اپنی بچیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، اپنی بچیوں سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں کہ جب ماں باپ اپنی بچی کو جب اس کی عمر ہو جاتی ہے اور اپنے سسرال میں روانہ کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کی زبانیں تو ہنستی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آتی ہے، لیکن دل ایسا روتا ہے، دل میں وہ ایک جذبہ ہوتا ہے اللہ میری بیٹی کو سکھ ملے گا یا دکھ ملے گا، اللہ میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے وہ فطری محبتیں ماں باپ کے دل میں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ماں کا ایک دل ہے جس میں محبت کا ایک جذبہ ہے، لیکن ماں بہنیں یاد رکھو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، یعنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ، وہ اللہ ہمیں اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو کیسے پریشانی میں مبتلا کرے گا۔ لیکن فرعون ظالم نے 4 سال کی معصوم بچی کو پکڑا ہے۔ اب وہ معصوم بچی کے دل میں تو کچھ شعور بھی نہیں، کچھ احساس بھی نہیں، وہ بچی چلا رہی ہے اماں، بچی چلا رہی ہے اماں۔ اس وقت اماں کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا کہ میری 4 سال کی بچی کو تیل میں ڈالا جائے گا۔ حالانکہ شریعت نے اس کو اجازت دی تھی کہ تو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تو وقتی طور پر کہہ دیتی کہ چل میں نے موسیٰ کے رب کا انکار کر دیا، تجھے رب مان لیا، تجھے خدا مان لیا، لیکن ایمان کیسا مضبوط ہے، بچی جائے تو جائے، ایمان نہیں جانا چاہیے، ایمان جو دل میں آیا ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ اب فرعون ظالم نے اس 4 سال کی معصوم بچی کو تیل میں ڈالا، وہ بچی تیل میں پوری جل گئی، پوری تیل میں بھنی گئی۔ اب وہ ماں کے سامنے چلا رہی ہے اماں اماں۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، بیٹی کہتی ہوئی جا رہی تھی اماں صبر کر لینا، اماں صبر کر لینا، ظالم کے ظلم کی وجہ سے ایمان کا انکار نہ کرنا، ابھی ہم ساتھ ہو جائیں گے، ابھی ہم ساتھ ملنے والے۔ لیکن ماں بہنیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج اس معصوم بچی نے، اس نوکرانی نے اپنی معصوم بچی کو قربان کیا، کیا ہمارے وہ جذبات نہیں کہ ہم ایمان کی وجہ سے نمازوں کو پڑھنے والے بن جائے؟ ہمارے وہ جذبات نہیں کہ ہم ایمان کی قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے ہوئے؟ اب فرعون ظالم نے ایک بچی کو تو جلایا، وہ دوسری ماں اپنے سینے سے لگائی ہوئی ہے، دودھ پیتی بچی ہے، ماں کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، آخر آگے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھو اللہ کی طرف سے آزمائش بھی کیسی زبردست ہے۔ آج ہمیں اپنے ایمان کی قدردانی نہیں، آج ہم اپنے ایمان کو سمجھتے نہیں۔ فرعون ظالم نے اس کی دوسری دودھ پیتی بچی کو چھینا ہے۔ اب وہ معصوم پھول کو کیا پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ یہ فرعون ظالم کیا سلوک کرنے والا ہے۔ فرعون ظالم نے دوسری معصوم دودھ پیتی بچی کو پکڑ لیا اور اس کو بھی تیل میں ڈال دیا۔ اب وہ معصوم بچی چلاتی رہ گئی، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ کیا ماں اپنی آنکھوں سے کون سے جذبات کے ساتھ ایسا دیکھے گی؟ اولاد اگرچہ کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو اولاد میں، اپنے بچوں کو پریشانیوں میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ ماں باپ تو چاہتے میرے بچے راحت میں ہو، اگرچہ بچے نے کتنی بھی نافرمانی کیوں نہ کی ہو۔ اب فرعون ظالم نے دوسری معصوم بچی کو جلایا، اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، وہ معصوم بچی بھی کہتی ہوئی جا رہی ہے اماں صبر کر لینا، اماں صبر کر لینا، اماں ایمان کا انکار مت کرنا، ظالم کے ظلم کی وجہ سے ایمان کو مت چھوڑنا، ابھی ہم ساتھ ہو جائیں گے، ابھی ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب فرعون ظالم نے 2 بچیوں کو جلایا، سب کچھ چھین لیا،
اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ماں باپ کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ان کی اولاد ہے. کروڑوں کی ملکت ہو، اربوں خربوں کی ملکت ہو، لیکن اولاد نافرمان تو وہ ملکت کسی کام کی نہیں رہتی، وہ پراپرٹی کسی کام کی نہیں رہتی، وہ مال کسی کام کا نہیں رہتا. اب فرعون ظالم نے دونوں بچیوں کو تو جلا دیا. اب پھر فرعون ظالم اپنی نوکرانی سے کہہ رہا ہے اب بھی مان جا، اب بھی موسیٰ کے رب کا انکار کر دے، اب بھی تیرے پاس وقت ہے، اب بھی تیری جان بچانے کا تیرے پاس موقع ہے. لیکن اس عورت نے کیا کہا، جب تو نے میری دو بیٹیوں کو آگ میں جلا دیا، اب تو مجھے بھی جلائے گا، اب تو مجھے بھی راکھ کر دے گا. جب میری دو بیٹیاں نہ رہی تو میں رہ کر کیا کر سکتی ہوں؟ جب تو نے میری دو بچیوں کو ایمان کی وجہ سے، جرم کوئی اور نہیں ہے، گناہ کوئی اور نہیں ہے، بس گناہ یہی ہے اللہ کو ایک کیوں مانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیوں لائی. لیکن فرعون ظالم نے جب اس کی نوکرانی کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو فرعون ظالم سے نوکرانی کہہ رہی ہے فرعون مجھ سے دور ہو جا، میرے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو، اس لیے کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں ایمان والی ہوں، اور اگر تو چاہتا ہے مجھے جلانا، اگر تو چاہتا ہے مجھے تیل میں تپانا تو میں خود اپنے آپ گر جاؤں گی، لیکن تیرے آدمی اور تو میرے جسم کو ہاتھ لگا سکتا نہیں ہے. یہ نوکرانی کے وہ جذبات ہیں. اور فرعون ظالم سے نوکرانی نے آخر ایک بات کہی کہ دیکھ تو نے میری دو بیٹیوں کو تو آگ میں جلا دیا، اب ایمان کی وجہ سے تو مجھے آگ میں جلائے گا، ایمان کی وجہ سے تو میری موت آ جائے گی اور تو مجھے بھی آگ میں جلا دے گا، لیکن میری ایک آخری خواہش ہے، کیا تم میری آخری خواہش کو قبول کرو گے؟ اب فرعون ظالم آپ اندازہ لگاؤ کتنا ظلم ہوگا اس کا، کتنی زیادتی ہوگی. ارے ہم اپنے دشمن کا بچہ بھی ہو نا 3-4 سال کا اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو ہم دیکھ نہیں سکتے کہ معصوم بچے نے آخر کیا بگاڑا تھا، معصوم بچے کا آخر کیا قصور تھا. ارے معصوم بچے کا تو کوئی شعور بھی نہیں تھا، کوئی احساس بھی نہیں تھا. فرعون ظالم سے وہ نوکرانی کہتی ہے فرعون تو نے میری دو بیٹیوں کو آگ میں جلایا، اب تو مجھے تیل میں تپائے گا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری دونوں بیٹیوں کی جو ہڈیاں جلنے کے بعد نکلے گی اور میری جو ہڈی ہیں ان تمام ہڈیوں کو کسی جگہ پر پھینک مت دینا، یعنی ان کو ضائع مت کر دینا، بلکہ تمام کو جمع کر کے ایک جگہ پر دفن کر دینا. بس یہ میری آخری تمنا ہے، بس یہ میری آخری خواہش ہے. فرعون ظالم نے کہا تمہاری یہ خواہش کو بھی مان لیا جائے گا، تمہاری یہ خواہش کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا. چنانچہ فرعون ظالم نے ایسا ہی کیا. نوکرانی بھی آگ میں کود گئی، وہ بھی تیل میں جل گئی، وہ بھی بنی گئی، اور فرعون ظالم نے دونوں بچیوں کی اور وہ نوکرانی کی ہڈیوں کو جمع کر کے کسی جگہ پر دفن کر دیا. ماں بہنیں میں اصل آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں آج ہمیں ایمان کی قدردانی نہیں، آج ہمارا ایمان ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے. اور مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے. اس واقعے کو یعنی فرعون ظالم کا جو ظلم ہوا، اس واقعے کو 2000 سال گزر چکے ہیں. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اس دنیا فانی میں تشریف لائے. اللہ پاک نے آپ کو رجب کے مہینے میں معراج کا سفر کروایا، یعنی اللہ پاک نے آپ کو اپنا مہمان بنایا. چونکہ ہمارے نبی نے دین کے خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی، دین کے خاطر بڑے دکھ اٹھائے. ارے مکے والوں نے پریشان کر دیا، کسی نے ہمارے نبی کے چہرے پر تھوکا تو کسی نے راستے میں کانٹے بچھائے تو کسی نے گالیاں دی تو کسی نے طرح طرح کے دکھ دیے. یہاں تک کہ طائف کا واقعہ ہم سنتے ہیں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت کی وجہ سے پتھروں سے مارا گیا. اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا مہمان بنایا. آپ اللہ کے مہمان بنے ہیں. اس وقت آپ اس جگہ سے گزرے جس جگہ پر فرعون کی نوکرانی کی دونوں بچیوں کی اور فرعون کی نوکرانی کی ہڈی دفن تھی. وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی. سفر کے ساتھی حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی؟ تو جبریل امین نے فرمایا میرے محبوب یہاں پر وہ ان لوگوں کی ہڈیاں دفن ہیں جنہوں نے ایمان کی وجہ سے اپنا سب کچھ لٹا تو دیا لیکن ایمان کو ہاتھ سے جانے نہ دیا. اس لیے ماں بہنیں ایمان کی حفاظت بڑی ضروری ہے.
حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی جس نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، تو انعام کیا ملے گا؟ اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن مابین دنیا کا ماحول ایسا گندا ہے، ارے ایسی غلط سلط پلاننگ ہے، مسلمان بچوں کے ایمان کو چھینے جانے کی پلاننگ، ارے مسلمانوں کے ایمان کی چھینے جانے کی پلاننگ۔ آج موبائل کی دنیا نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہم چاہتے ہوئے بھی، میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا، ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ بازار کا ماحول گندا، معاشرہ ہمارا گندگی کی طرف چلتا جا رہا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک عمل بتلاتا ہوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے گا، اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ میں نے کہا نا، ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم کا تیسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کو ذکر فرمایا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بس اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہو، ہو سکے تو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لو، ہر نماز کے بعد پڑھ لو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا، اور اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے گا، یعنی اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ دیکھو، نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی الحمدللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے گا۔ اور حدیث شریف میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اپنی زندگی میں مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، تو میرے دل کو دین پر قائم رکھ۔ تو یہ دعا ہمیں بھی مانگنے کی ضرورت ہے کہ نہیں بولو؟ چونکہ شہنشاہ کائنات کو جب ضرورت ہے تو شہنشاہ کائنات تو بخشے بخشائے تھے، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، تو ہم بھی مانگیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری ایک بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا، اللہ پاک نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ایمان مل جانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے؟ مسلمان مرد کیسی زندگی گزارے گا تو کامیاب ہوگا، کیسی زندگی گزارے گا تو ناکام ہوگا؟ مسلمان عورت کیسی زندگی گزارے گی تو کامیاب ہوگی، کیسی زندگی گزارے گی تو ناکام ہوگی؟ تو ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری؟ اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور آخر میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام کی ایک ہی دعوت رہی، لوگو اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو۔ آخر میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او لوگو کلمہ پڑھ لو، اللہ کو زبان سے بھی ایک مانو، اللہ کو دل سے بھی ایک مانو، اللہ پاک تمہیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا۔ تو ایمان کی حفاظت بڑی ضروری ہے، لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں، ان حالات کے پیش نظر میں آپ کو ایک دو باتیں یہ بھی بتلا دوں۔ ہم سب جانتے 2020 کیسا گزرا ہے، 2021 گزرنے کو ہے، اور حقیقت یہ ہے دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، کرنے دھرنے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج تک جو کچھ کیا وہ بھی اللہ نے کیا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کر رہے ہیں، آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم نے 2020 گزارا، 2021
حدیث گزرا، ہم سب چاہتے ہیں، بیٹھنے والے ہمارے بھائی بھی اور مدرسے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں بھی چاہتی ہیں ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے. بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا ہو. اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو. اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو. اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو. لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہوا آج تک وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. میں نے شروع میں آپ کو بتایا اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. حدیث شریف میں موجود ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی اللہ کا بندہ یا جب کوئی اللہ کی بندی اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، گناہ کرے، نماز چھوڑ دے، اپنی زندگی کو حرام اور ناجائز کاموں میں لگائے، زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے، تو نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا، تو نے اسے مسلمان بنایا، پھر بھی یہ میری پشت کو گناہ کے ذریعے ناپاک کرتا ہے. اللہ تو اجازت دے دے، تو نے اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا، اس کے باوجود یہ تجھے ناراض کرتا ہے، اس کے باوجود یہ تیری نافرمانی کرتا ہے. اللہ اجازت دے دے اسے ختم کر دیا جائے، میں اسے نکل جاؤں. اللہ پاک زمین سے کہتے زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ تو زمین کہتی ہے اللہ بندہ تو تیرا ہے، زمین کہتی ہے اللہ بندی تو تیری ہے. اللہ پاک فرماتے میری زمین میرے بندوں اور میری بندیوں کی توبہ کا میں انتظار کرتا ہوں، ان کو میرے حوالے کر دے. لیکن قرآن کریم میں اللہ فرماتے ما صوبکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے دنیا کی مختصر سی زندگی میں جو کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو حقیقت یہ ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، کیا فرمایا؟ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا. ہر کوئی پریشان ہے، کوئی بھی کہے گا، کسی کو بھی ملے گا یار فلانی بات میں پریشان ہوں، فلانا کہے گا مجھے، کوئی کہے گا مجھے اپنی بیوی نے پریشان کیا، کوئی کہے گا مجھے اپنے بچوں نے پریشان کیا، کوئی کہے گا مجھے اپنے دکان کے سیٹ نے پریشان کیا. ماں بہنیں سنتی ہے، کوئی کہے گی مجھے اپنی ساس نے پریشان کیا، ساس کہے گی مجھے اپنی بہو نے پریشان کیا. ہر ایک پریشانی کی شکایت کرتا ہے اور اپنی پریشانی کا الزام بھی کسی اور پر ڈالا جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے گناہوں نے پریشان کیا ہے. تو بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو کن فیکن کا مالک ہے. ایک سیکنڈ میں کورونا وائرس کو ختم، ایک سیکنڈ میں تمام حالات کو ختم. تو فرمایا تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے تھے، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا. ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے حالات پیدا کیے ہیں. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے. ہم سمجھتے ہیں کہ حالات غیروں کی وجہ سے ہے، ارے غیروں کی وجہ سے نہیں. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. ان کی جنت تو ہمارے اعمال کی وجہ سے بگڑی ہوئی ہے. اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے. لیکن مجھے مختصر آپ کو ایک عمل بتلانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے. بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ عزت کا مقام اللہ ہمیں نصیب فرما دے، دنیا میں بھی عزت نصیب فرما دے، آخرت میں بھی عزت نصیب فرما دے. تو بس اس کے لیے میں آپ کو ایک مختصر عمل بتلاتا ہوں، کرو گے انشاءاللہ. اور یہ عمل میں نہیں بتلاتا، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے اپنی امت کو بتلایا ہے. بخاری شریف میں حدیث
حدیث موجود ہے. اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے. کہہ دو آمین. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ مکے کے دروازے کھول دے, مدینے کے دروازے کھول دے. اللہ ہر ایک کو عافیت کے ساتھ مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے. حدیث شریف میں موجود ہے مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار, اور کیسی بیماری؟ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, چلنے کی طاقت نہیں ہے, بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے. پورا جسم لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے, پورا جسم میں کمزوری آ چکی ہے, پورے بدن میں کمزوری آ چکی ہے. اور ہم جب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے, مبارک زندگی کو سنیں گے, تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے. ہمارے آقا کو خبر ملی کہ میرے صحابی سخت بیمار ہے, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, بیٹھنے کی طاقت نہیں, چلنے کی طاقت نہیں. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے صحابی کے گھر پر تشریف لائے. اور جب بھی کوئی آدمی بیمار ہو, ماں بہنیں اگر دیکھتی ہے تو اپنی بہنوں کی عادت کرے. ہمارا کوئی بھائی بیمار ہے, مسجد کا کوئی ساتھی ہے, ہمارا کوئی پڑوسی ہے. ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب میرا کوئی امتی اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے, اور ماں بہنیں ہیں تو اپنی بیمار بہن کی عیادت کے لیے, جب میرا کوئی امتی اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے یا مسلمان کی ملاقات کے لیے جاتا ہے, گھر گھر کی ملاقاتیں معمولی ملاقات نہیں ہے, بلکہ گھر گھر کی ملاقات پر اللہ ہمیں کیا دینے والے ہیں؟ حدیث شریف میں موجود ہے. ہمارے آقا نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی کہ جب میرا کوئی امتی اپنے بیمار کی عیادت کے لیے یا مسلمان کی ملاقات کے لیے جاتا ہے, اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں, اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے, تم کتنے بابرکت ہو, تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے, یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا. اور حدیث شریف میں فرمایا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے صبح میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے یعنی 70,000 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہمارے لیے تو صرف ایک فرشتے کی دعا کافی ہے, اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میں بات کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے, بیمار صحابی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے. ہمارے نبی نے بیمار صحابی سے سوال کر لیا, اللہ کے بندے بیماری کے دن ہیں, ارے چلنے کی طاقت نہیں, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, بیٹھنے کی طاقت نہیں, ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے, ماں بہنیں آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے, کوئی دکھ آ جائے, اس وقت اللہ کو پکاریں گے تو اللہ پاک پکار کو ضرور سنتے ہیں. اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے, حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر, جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو, اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہیں. اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیمار صحابی سے سوال کر لیا, اللہ کے بندے پورا جسم کمزور ہو چکا ہے, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, چلنے کی طاقت نہیں, بیٹھنے کی طاقت نہیں, ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو, اللہ سے تم کیا سوال کرتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا, اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں, الہ العالمین دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی بولو بے شک, اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے, دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے. دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے, جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے, لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا, آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا. دعا بھی کیسی پیاری مانگ رہے ہیں. صحابی کا ایمان ہے کہ دنیا کی تکلیف
آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی تکلیف نہیں، دنیا کی راحت آخرت کی راحت کے مقابلے میں کوئی راحت نہیں۔ لیکن صحابی نے دعا کیسی پیاری مانگی، اللہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی ختم، بیماری ختم، تکلیفیں ختم، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ آخرت کی زندگی تو لامحدود زندگی ہے۔ اے اللہ دنیا میں جتنی آزمائشوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی نے صحابی کی یہ دعا کو سن کر ناگواری کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو۔ کیا فرمایا؟ ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے نہیں ہو۔ بولو ہوتی ہے، تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی سردی برداشت نہیں کر سکتے، ارے تھوڑی سی کوئی اور بیماری آ جائے، کوئی اور دکھ آ جائے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی نے صحابی سے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو، اور جب میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں بہنیں، جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو بولو آخرت کی تکلیف برداشت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اب ہمارے نبی نے جب یہ بات بیان فرمائی تو صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میں کون سی دعا مانگوں؟ بس میں آج کی مجلس میں وہ دعا بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کا یہ ایمان، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے حاکم کی حکومت میں وہ پاور نہیں جو اللہ نے پاور دعاؤں میں رکھا ہے، اور ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ پاور نہیں جو پاور اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، اور طبیبوں کی، حکیموں کی حکمت میں وہ اثر نہیں، وہ پاور نہیں جو پاور اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مومن کا نور، دعا مومن کا ہتھیار، چونکہ دعا سے بڑھ کر کوئی طاقت ہو نہیں سکتی، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اللہ سے دعائیں زیادہ مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن ابھی جو دعا میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان ہے؟ آپ سے، اور یہ میں کمزور حدیث آپ کو بیان نہیں کرتا، صحیح حدیث یہ بات بیان کر رہا ہوں، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی ہیں، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے۔ تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کی باتیں غلط ہو سکتی نہیں، لیکن ابھی جو میں دعا آپ کو بتلانے جا رہا ہوں ہمیں یقین کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے، لیکن یقین نہیں ہے، بغیر یقین کے پڑھیں گے، لاؤ ٹرائی تو کر لے، پھر بھی اللہ کی ذات علی سے مجھے قوی امید ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس کی ٹرائی بھی غلط ثابت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا فائدہ اسے ضرور ہوگا۔ اب دعا سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ نے بہت سو کو مکۃ المکرمہ کی حاضری نصیب فرمائی ہوگی، دوران طواف بھی انہوں نے اکثر یہ دعا کو سنا ہوگا۔ دعا پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے تفسیر کے اندر، اگر گھر میں اگر آدمی قرض میں ڈوب چکا ہے، پیسے کا کوئی انتظام نہیں، حلال پاکیزہ اللہ پاک روزی کے فیصلے فرمائیں گے، اور اگر گھر میں جوان بیٹی جوان بیٹے ہیں لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اللہ پاک عافیت کے ساتھ نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائیں گے۔ شادی ہو گئی، میڈیکل چیک اپ کروایا لیکن اولاد نہیں ہوتی، اللہ نیک سالے اولاد کے پیدا ہونے کے فیصلے فرمائیں گے۔ ارے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کرائے کا مکان میں کرایہ بھرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، اللہ پاک اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے عافیت کے ساتھ خود کے مکان کے فیصلے فرمائیں گے۔ الغرض دنیا میں جتنی ہماری ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ ارے کوئی اس نیت سے پڑھے اللہ تو میرے ایمان کو سلامت رکھ، تو مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے، تو جب اس دعا سے دنیا ملتی ہے تو بولو آخرت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اور وہ دعا اکثر کو یاد، کوئی نئی دعا میں آپ کو نہیں بتلاتا، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اکثر نے پڑھی بھی ہے، دوران طواف آپ لوگوں نے یہ دعا سنی بھی ہوگی، اور صحیح حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر زندگی کا یہ معمول تھا، آپ نے اپنی زندگی میں اگر سب سے زیادہ کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے،
بہت چھوٹی دعا ہے. اب دعا کا ترجمہ سن لیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے. بولو جس کی اللہ پاک دنیا بہتر بنائے اس کی کوئی دنیا کو چھین سکتا ہے؟ اس کی دنیا کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ نہیں اجاڑ سکتا. جس کی دنیا کو اللہ نے خود بہتر بنانے کا فیصلہ کیا ہو. اور میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں بہنیں، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ یہ دعا قرآن کریم کی آیت ہے. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. چونکہ دنیا کی زندگی پہلے ہے تو ہمارے نبی نے پہلے دنیا کی بھلائی مانگی، پھر آگے کیا فرمایا؟ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اے اللہ تو مجھے آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. تو آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ مرنے کے بعد اللہ پاک آسانی کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ، موت کے وقت کلمہ. تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کتنی چھوٹی سی دعا. پھر اخیر میں مانگا کہ اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لینا، جہنم کے عذاب سے تو میری حفاظت فرما لینا. تو چونکہ پہلے دنیا کی بھلائی مانگی، پھر آخرت کی بھلائی مانگی، پھر جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی. یہ چھوٹی سی دعا حدیث شریف میں موجود ہے. حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا. اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے. اللہ پاک اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیں گے، کرم کا معاملہ فرمائیں گے. اب ماں بہنوں کا بھی سوال ہوگا، آپ کا بھی سوال ہوگا کہ یہ دعا کتنی مرتبہ پڑھنی ہے. تو اس کی تعداد کوئی فکس نہیں ہے، جتنا چاہو دن میں 100 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، ہر نماز کے بعد پڑھو. بہرحال حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کوئی دعا مانگی تو یہی دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو چونکہ ہم چاہتے کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر ہو، اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، دنیا بھی ہماری بہتر سے بہتر بن جائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بن جائے، تو اس کے لیے بہترین دعا ہے. لیکن ماں بہنیں ایک بات سن لیں، اور میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، ساری دعائیں سارے وظیفے بعد میں ہیں، پہلے 5 وقت کی نماز ہے. اور شروع میں ہم نے ایمان سے بات کو شروع کیا تھا. اگر ہم چاہتے کہ موت کے وقت کلمہ مل جائے، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہر ایک کی یہ خواہش ہے. اور آپ کو معلوم ہے مرنا تو ہر کسی کو ہے، دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے. جب ہم دنیا میں کسی کو پریشان دیکھتے نا، آپ نے بھی کسی کو پریشان دیکھا کہ کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کوئی قرض میں پھنس گیا، ارے کسی کی دنیا اجڑ گئی، ارے کسی کا نہ جانے کیسے کیا ہو گیا، تو ہم کسی کو پریشانی میں دیکھ کر چوکندہ ہو جاتے ہیں کہ وہ پریشانی کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے. بولو ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور آج میں آپ کو ایک دوسری دعا بتلا دوں. اگر ہم نے کسی کو پریشانی میں دیکھا کہ فلاں آدمی ہے جو بیچارہ قرض میں ڈوب چکا ہے، فلاں آدمی ہے جو روزی روٹی کے معاملے میں پریشان ہے، فلاں آدمی ہے جس پر جادو کے اثرات ہیں، جس پر عاصب کے اثرات ہیں، جس پر سحر کے اثرات ہیں، اب وہ بیچارہ پریشان ہے، بیماریاں اسے لگے جا رہی ہیں، بیماریوں سے اسے چھٹکارا ملتا نہیں، اور ہم نے اس پریشان آدمی کو دیکھ کر ایک دعا پڑھ لی. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کا سامنا ہمیں موت تک نہیں کرنا پڑے گا. وہ دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. بس یہ چھوٹی سی دعا ہے. آپ کو مسنون دعاؤں کی کتاب بھی ملے گی، جن کے گھر میں 26 صورتیں، 26 صورتوں میں جو مسنون دعائیں لکھی اس میں بھی یہ دعا موجود ہوگی. الحمدللہ الذی عافانی، اے اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت بخشی اور جس پریشانی میں تجھے مبتلا کیا اس پریشانی سے مجھے بچایا. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ رب العالمین نے اپنی تمام مخلوق پر مجھے فضیلت بخشی. تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے موت تک ہمیں وہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، ماں بہنیں بھی یہ بات توجہ سے سنیں، اگر ہم نے کسی کو پریشان دیکھا اور پریشان آدمی کو دیکھ کر ہم خوش ہو گئے، સારું થયું પેલું ફલાણાને આવું થઈ ગયું, સારું થયું પેલું ફલાણો કર્જમાં ડૂબી ગયો, સારું થયું પેલું ફલાણાને પેલી બીમારી લાગી ગઈ. حدیث شریف میں موجود ہیں اگر کوئی آدمی کسی پریشان آدمی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ پاک وہ پریشانی اس سے ہٹا لیتے ہیں اور خوش ہونے والے بندے کے سر پر ڈال دیتے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا کہ دنیا میں اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہم چوکندہ ہو جاتے ہیں کہ وہ پریشانی کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے. ہم نے دنیا سے کتنوں کو جاتے ہوئے دیکھا، ارے تھوڑی سی سردی تھی دنیا سے چلا گیا،
تھوڑا سا بخار تھا دنیا سے چلا گیا، ارے تھوڑی سی کھانسی تھی دنیا سے چلا گیا۔ ہم نے کتنوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، لیکن ابھی تک وہ احساس نہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، ارے زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، کسی کی غیبت کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی کے دل کے ٹکڑے کرتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، ارے گناہ کرتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ ہر ایک کا ٹھکانہ تو مٹی ہے، چاہے کتنے بھی اچھے سے اچھے بنگلے میں رہتے ہو۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کا نمبر باری باری آنا ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش رہنے والا نہیں۔ لیکن ہم نے تو ایسی ایسی پلاننگیں بنائی ہے، 2021 میں یہ کریں گے، 2022 میں یہ کریں گے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اللہ سے دعا کر لو اللہ ہمیں عافیت والی موت نصیب فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ علماء جانتے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے یا جب کوئی عورت دنیا سے جاتی ہے جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنایا، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارا، تو ہوتا یہ ہے کہ جب اس کے جنازے کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، وہ مردہ جو جانے والا دنیا سے، وہ کہتا ہے او لوگو جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو، جلد سے جلد تم مجھے سکون و اطمینان والی جگہ پر پہنچا دو۔ اور چونکہ آپ کو معلوم ہے قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے اور جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا ہے۔ اگر زندگی اچھے اعمال والی ہوتی ہے تو قبر جنت کا باغ ہوتا ہے، اور زندگی برائیوں میں گزرتی اللہ حفاظت فرمائے پھر قبر جہنم کا گھڑا ہوتا ہے۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہوتا ہے، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، ہر وقت نفرت پھیلائی، ہر وقت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوتے ہیں، لوگوں کا دل دکھایا ہوتا ہے، جب اس کو لے جایا جاتا ہے، گھر والے جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ حدیث میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مردے کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اگر اس کی آواز کوئی انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، بس آخر ایک بات بیان کر کے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے روح نکالنے والے فرشتے کون؟ ملک الموت، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کلمے کا مل جانا بہت آسان ہے، لیکن موت تک محفوظ رہنا یہ بڑا مشکل ہے۔ شیطان کے حملے ہر وقت رہتے ہیں، شیطان نہ جانے کون سے وقت ایمان پر ڈاکہ ڈال دے وے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے آقا نے فرمایا ملک الموت، روح نکالنے والے فرشتے نمازوں کے اوقات میں مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں، مردوں کے لیے مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں۔ کتنے مومن بندے ایسے جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، عورتیں گھر میں نماز پڑھے، صرف رمضان والے نہیں، صرف عید والے نہیں، صرف جمعہ والے نہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے کتنے ہیں۔ ہمارے آقا کا فرمان، جو میرا امتی چاہے مرد ہو یا عورت اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا شیطان اس کے قریب ہوتا ہے، چونکہ حملہ کرنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن روح نکالنے والے فرشتے پہلے خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اس لیے ماں بہنیں آج کی اس مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ نمبر 1، اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں گے، اور نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اور ہمیشہ یاد رکھو ہر گناہ کی سزا آخرت پر موقوف رہتی ہے۔ کسی آدمی نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اللہ چاہے تو دنیا میں سزا دے دے، اللہ چاہے تو آخرت پر مؤخر کر دے۔ ارے رمضان کے روزے نہیں رکھنے چاہیے تھے، اللہ چاہے تو دنیا میں سزا دے دے، اللہ چاہے تو آخرت پر موقوف رکھ دے۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ نمبر 1، جس نے کسی پر ظلم کیا، ظالم کو اللہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا لیکن کبھی نہیں ملے۔ نمبر 1، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اور وہ فقیر بن گیا ہو، ویسا کبھی نہیں ہوا۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، جس نے کسی پر زیادتی کی ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ویسا کبھی نہیں ہوا۔ یعنی ظالم
ظالم کو اللہ ضرور پکڑتے ہیں، ظلم کرنے والے کو ضرور سزا ملتی ہے۔ اور نمبر 2، جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، اپنی بیٹیوں سے بھی کہوں گا، ماں باپ کا دل ہرگز نہ دکھاؤ۔ ماں باپ کا دل دکھانے کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے مل جاتی ہے۔ ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے، ماں کی نعمت سے وہ محروم، جنہیں پوچھ لو جو ماں کی نعمت سے محروم ہے کہ ماں کیسی زبردست نعمت ہے، اس کی دعاؤں کے بدولت اللہ پاک بڑی بڑی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا 2 کام کی نیت کرنی ہے آج کی مجلس میں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں آ گئے، اور ہمیشہ یاد رکھو، کسی کو ستانے والے، اب وہ حقوق کی تفصیل مجھے ذکر نہیں کرنی، بیٹی ہے تو ماں کا حق ادا کرے، ماں ہے تو بیٹی کا حق ادا کرے، ساس ہے تو بہو کا ادا کرے، بہو ہے تو ساس کا حق ادا کرے۔ ہر ایک کے حقوق کی تفصیل ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی۔ اس کے لیے اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کرے تاکہ سارے حقوق ہمارے سامنے آئیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، جس نے کسی کو ستایا، جس نے کسی پر ظلم کیا، جس نے کسی پر زیادتی کا معاملہ کیا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے چین و سکون چھین لیتے ہیں، اس کی زندگی سے اطمینان قلب چھین لیتے ہیں۔ تو پہلا کام 5 وقت کی نماز کا اہتمام، دوسرا کام اپنی زندگی میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارے۔ نفرت والی زندگی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی تیاری کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔